والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ کوئی شخص جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک نہیں مر سکتا۔ کسی شخص میں یہ جرأت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کسی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ کتاب مؤجلہ، اللہ نے وقت مقررہ کو تحریر فرما دیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ اصل بات دنیا میں رہنا یا مرنا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی اپنی خواہش سے آتا نہیں ہے، اپنی آرزو سے آ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا۔ دنیا میں مخلوق کو لایا جاتا ہے اور دنیا سے مخلوق کو لے جایا جاتا ہے، اور اس سب کا ایک پروگرام ہے۔ حادثاتی طور پر اور اتفاقاً کچھ بھی نہیں ہوتا، اتفاقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس چیز کے پیچھے کوئی سبب ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم کہتے ہیں اتفاقاً ایسا ہو گیا، لیکن سبب اس کے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور رب کریم اس کے پیچھے بھی کوئی سبب پیدا فرماتے ہیں جس کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اصل بات جینا مرنا نہیں ہے، اصل بات یہ ہے وَمَن یُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْہَا۔ جو لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے صرف دنیا چاہیے، حصول اقتدار کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، دولت جمع کرنے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، دنیا کی دوسری چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے اس ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں کوئی اللہ کی، آخرت کی، نیک بد کی، حرام حلال کی تمیز نہیں، چونکہ مقصد حلال حرام نہیں ہے، مقصد نیکی اور برائی نہیں ہے، مقصد دولت کا حصول یا مقصد اقتدار کا حصول ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں سب کو سب کچھ نہیں ملتا، لیکن نوتے ہی منہا، اس میں سے کچھ نہ کچھ انہیں ہم دے بھی دیتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کی نظروں میں آخرت ہوتی ہے۔ وَمَن یُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، کچھ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز رکھتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، برائی سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ آخرت میں مجھے سہولت ملے، نجات ملے، اللہ کریم کی رضامندی حاصل ہو۔ نوتے ہی منہا، کچھ نہ کچھ اسے بھی ہم دے دیتے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بڑی خوبصورت بات کی، زمن بر صوفی و ملا سلام ہے
کہ پیغام خدا دادند مارا، ولے تعویل شان در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ صوفیوں اور ملاؤں کو میرا سلام ہو، میں ان کی عظمت کا اقرار کرتا ہوں، میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن اس کی جو تعبیر اور تشریح انہوں نے مجھ تک پہنچائی، اس نے تو خود اللہ کو بھی حیران کر دیا، لانے والے جبرائیل امین کو بھی، اور انسانوں تک پہنچانے والی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حیرت میں ڈال دیا کہ ہم نے کیا کہا تھا، رب کا حکم کیا تھا، اور یہ اس کی تعبیریں کیا کر رہے ہیں۔ ملا کو اسلام نے عظمت دی، ولی کو اسلام نے ولایت دی، عالم کو عزت اسلام نے دی۔ اسلام تو کسی کا محتاج نہیں ہے، میرا یا کسی اور کا، کہ ہمارے حوالے سے پہچانا جائے۔ ہماری شناخت اسلام ہے، اسلام کی شناخت ہم نہیں ہیں۔ اسلام اللہ والا ہے، اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، اور بات ختم۔ وہی لانے والے جبرائیل امین کو بھی اس بات کی خبر ہونا ممکن نہیں ہے کہ یہ آیہ کریمہ جو میں لے کر جا رہا ہوں اس کی تشریح کیا ہے اور اس پر عمل کیسے ہے، یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا کام اتنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آیہ کریمہ ملی وہ محمد رسول اللہ کو پہنچا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس پر عمل کیسے ہوگا، یہ منصب نبوت ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں، کھول کر بیان فرمائیں۔ تو اسلام یہ نہیں ہے کہ کسی خانقاہ پر گئے تو بیٹا مل گیا، بھئی بیٹے نے جب پیدا ہونا ہے ہوگا، جسے نہیں ہونا نہیں ہوگا۔ جو خانقاہ پر نہیں جائیں گے جب پیدا ہونا ہے ان کے ہاں بھی ہوگا۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے ہاں بھی اولاد ہوتی ہے۔ جو اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ان کے ہاں بھی ہوتی ہے۔ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے ہاں بھی ہوتی ہے، لیکن نہ بت کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کسی ولی کی وجہ سے۔ اس کے پروگرام میں جو دیا ہوا ہے اس کے مطابق لوگ دنیا میں آتے ہیں، اور جن جن کو جانا ہوتا ہے انہیں جانا ہوتا ہے، وہ چلے جائیں۔ پھر لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، دنیا عالم اسباب ہے اور اللہ مسبب الاسباب ہے، لیکن انسان کو اس نے عقل و شعور دے کر، نبی بھیج کر، ہاتھ پاؤں اور قوت کار دے کر اس بات کا مکلف کر دیا ہے کہ وہ اپنی محنت، اپنی کوششیں اطاعت نبوت میں صرف کرے، جس کے نتیجے میں اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اب یہ سمجھنا کہ جی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہمیں بخار کیوں ہوا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بخار کی دوا نہیں ہے۔ ایک طبی جو حیات ہے اس کا ایک اپنا پروگرام ہے اللہ کے پاس، اور وہ وہی جانتا ہے۔ وہ جب کسی کو بیمار کرنا چاہتا ہے تو بیماری کے اسباب بھی اسی بدن میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب کسی کو صحت دینا چاہتا ہے تو اسی وجود میں صحت کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا نیکی اور بدی اس لیے ہے کہ ہمیں روزگار زیادہ ملے، دولت زیادہ ملے؟ تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عبادت گزار تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء ہیں، اور افلاس بھی اتنا کسی گھر میں دنیاوی نہیں ہوگا جتنا محمد الرسول اللہ کے کاشان دولت پر تھا۔ 63 برس کی حیات دنیاوی میں
ایک دن ایسا سیرت طیبہ میں نہیں ملتا جس دن 2 وقت کا کھانا کاشان نبوی پر ہو. ایک دن 63 برس میں نہیں ملتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چاند طلوع ہوتا اور مہینہ ختم ہو جاتا، اگلا چاند طلوع ہو جاتا اور مہینہ گزر ہو جاتا، اور تیسرا چاند طلوع ہو جاتا، اور اتنے عرصے میں کاشان نبوی پہ آگ نہیں جلتی تھی. عرض کیا گیا کیوں؟ فرمایا پکانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. آگ کس لیے جلائی جائے، چولہا کس لیے جلایا جائے جب پکانے کو کچھ نہیں. تو اس کی کیا پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو فرمایا کبھی کھجوریں ہدیے میں آ گئی، کبھی دودھ تحفے میں آ گیا، اور اس طرح وقت گزر گیا. اس کا مطلب ہے کہ نیکی اور عبادت کا تعلق فراخی رزق سے نہیں ہے. یہ جو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں، میرے پاس کتنے خطرات ہیں جی، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، بیمار ہو گئے جی، مویشی مر گئے جی، یہ ہوا وہ. بھئی یہ جو کچھ ہونا ہے یہ تو ایک دنیا کا نظام ہے، یہ چلتا رہے گا. اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے توفیق عبادت ارزاں کر دی، اور اس کا مطلب کم تر مطلب نجات اخروی ہے. حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار فقد فاز، جو دوزخ میں جانے سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. لیکن اس بڑی کامیابی کے باوجود ایک کامیابی اور بھی ہے، اور اسی آیہ کریمہ میں بتایا کہ اللہ دنیا جو چاہتا ہے اسے تو ساری دنیا نہیں دیتا، کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. جو آخرت چاہتا ہے اسے تو سارے انعام اخروی نہیں دیتا، کچھ نہ کچھ دیتا. پھر دیتا کس کو ہے؟ طالب دنیا کو بھی پورا نہ ملا، طالب آخرت کو بھی پورا نہ. نوتے ہی منہا وہی لفظ ہے جو دنیا دار کے لیے، نوتے ہی منہا، کچھ نہ کچھ اسے دے. حکومت مل گئی، اولاد نہیں ملی، اولاد مل گئی، دولت نہیں ملی، دولت مل گئی، گھر بار نہیں ملا، پیسے آگے، صحت چلی گئی، کھانے پینے کا مزہ جاتا رہا. کچھ فرمایا کچھ دے دیتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے. فورڈ کمپنی کا مالک امریکن یہاں آیا تھا کوئٹہ، اس کا لیکچر تھا سٹاف کالج میں، تو وہ بتانے لگا کہ میں شوگر کا مریض ہوں. 2000 کاریں 1 منٹ کی آؤٹ پٹ تھی اس کے فورڈ کے کارخانے کی ان دنوں. 1 منٹ میں 2000 کاریں بنتی تھی. امیر ترین آدمی تھا تو کہنے لگا کہ میں یہ کالے چنے ابال کر کھا لیتا ہوں یا ان کا پانی پی لیتا ہوں، دوسری کوئی چیز برداشت نہیں کرتا. نہیں، اربوں کھربوں ڈالرز کا مالک ہے، کروڑوں کی روز کی آمدن ہے، لیکن صحت لے وہ دے دیا، وہ لے لیا. فرمایا نوتے ہی میں نہ کچھ اسے دے دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے. رہتا بے مزہ ہی ہے. حکومت دے دی، پیچھے لٹھ والے لگا دیے صبح شام، اب مارے کہ اب مارے، اب گئی کہ اب آئی، کوئی کون چھینتا ہے کون رہا. جو حکومتوں کے حال آپ دیکھ رہے ہیں، اور جنہیں صرف آخرت کی فکر ہوتی ہے، نوتے ہی میں نے فرمایا کچھ نہ کچھ انہیں بھی دے دیتے. تو پھر دیتے کس کو ہو؟ فرمایا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، ہم دیں گے تو ان کو جو ہمارا شکر کریں، جو ہمیں پہچانیں گے، جن کا رشتہ میری ذات سے ہوگا، جنہیں میں بھوکا رکھوں گا تو بھی میری طلب میں رہیں گے، اور دولت مند کر دوں گا تو بھی میری طلب میں جئیں گے.
جنہیں صحت دوں گا تو میرا شکر ادا کریں گے، اور جنہیں بیمار کر دوں گا تو میرا شکر ادا کریں۔ وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، دوں گا تو ان کو جو میرا شکر ادا کریں، جو مجھے جانتے ہوں گے، جن کی اپنی طلب نہیں ہوگی میرے سوا، جن کی اپنی پسند میں ہوں گا، میری ذات ہوگی، میرا قرب ہوگا۔ تو زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے، اور جسے اسلام کا نام دیا اللہ کریم نے، اس کے اسلام کے علاوہ زندگی گزاری نہیں جاتی، زندگی ضائع کی جاتی ہے، لٹائی جاتی ہے، برباد کی جاتی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ساری کوشش ہر کام میں کرنا، دنیا میں بھی دین میں بھی، کس لیے؟ اس لیے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہے، اس لیے کہ میرا پروردگار مجھ پر خوش رہے، اور اس کے خوش رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے کا سارا اسلام یہ ہے کہ وہ کرو جو میرے نبی نے کیا، یہ کرنے کا حکم دیا، اور وہ چھوڑ دو جو میرے نبی نے نہیں کیا۔ فرمایا اجر ان لوگوں کے لیے ہوگا، وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، ہم اجر دیں گے، جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو، اور جسے میدان حشر میں جہان دیکھے گا کہ اس کا نام اجر ہے، اور اسے انعام باری کہتے ہیں۔ بعض نے یہ ولایت سمجھی کہ شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں جو وہ ولی ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا جو کپڑے پھاڑ دیں، پاگلوں تک کی طرح حرکتیں کریں، وہ ولی ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا جی جو کھاتے پیتے نہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں، وہ ولی ہوتے ہیں۔ میاں، ولی صرف وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر، جس کے پاس بیٹھ کر محمد الرسول اللہ کی یاد تازہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے تجارت بھی کی، جنہوں نے مزدوری بھی کی، اجرت پر بکریاں چرائیں، جو بیمار بھی ہوئے، جو صحت مند بھی رہے، جنہوں نے میدان کارزار میں وہ داد شجاعت دی کہ تاریخ مثال نہیں پیش کر سکتی۔ مٹھی بھر خانہ بدوشوں کو لے کر اٹھے اور ظلم کی دنیا کو تہوالا کر دیا، بڑی بڑی سلطنتوں کے برج اکھڑ گئے، اور مظلوموں کو انصاف ملا، جاہلوں کو علم ملا، اللہ کی مخلوق سے فرعونوں کی خدائی ختم ہوئی، اور اللہ کی مخلوق اللہ کا بندہ بن کر جینے کی اہل ہوئی، بندوں کو انسانیت دی۔ کریم ایسے کہ اس کی مثال نہیں، شجاع ایسے کہ دوسرا کوئی ملتا نہیں، علم اس طرح لٹایا کہ جاہلوں کو علم کا سمندر بنا دیا، حکومتیں اس طرح بانٹی کہ جس کے حصے میں خاک کے پا کے ذرے آئے وہ بھی سلطان کہلائے، اور گھر کا سودا سلف بھی لا رہے ہیں، چولہا جلا رہے ہیں، گھر میں ازواج مطہرات کی مدد فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ملتا ہے جس کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ حضور کو سفر پہ جانا تھا اور جلدی تھی، اور مجھے فرمایا جلدی کرو، کچھ کھانے کو دے دو، تو مجھے بہت جلدی نکلنا ہے، سویرے فجر کی نماز کے بعد آپ تشریف لائے، تو مجھے کہا اچھا تم عائشہ تم چولہا جلاؤ،
اور خود حضور آٹا نکال کر گوندنے بیٹھے. آپ نے آٹا تیار کر دیا. فرماتی ہیں میں نے چولہا تیار کر لیا, توا ڈال دیا چولہے پر, روٹی بنائی ڈال دی. حضور اب جلدی میں ہیں. فرماتے ہیں بھی عائشہ جلدی کرو. حضور روٹی تو توے پر پڑی ہے, پکے, اب میں اس میں کیا جلدی کروں؟ روٹی ہے کہ آٹا ویسے کا ویسا پڑا. دیر ہونے لگی. حضور نے 2-3 بار پوچھا ویسے کی ویسے پوچھا. فرمایا خود تھوڑا سا آٹا گوندھ کر روٹی بناؤ, اس پر آگ اثر نہیں کر رہی, اسے اب رہنے دو, یہ آگ اسے نہیں چھیڑے گی. میں نے اپنے ہاتھوں سے گوندھ لیا. لباس اطہر ایسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے تشریف لایا اور لوگ زیارت کے لیے آتے تھے تو میں کھڑا ہو جاتا تھا اور اوپر چادر کا سایہ کرتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ ہے, ورنہ جیسے اوروں کے لباس تھے ویسے حضور کے تھے. تو عام آدمی کیسے سمجھے گا یہ تو سب ایک طرح کے لوگ بیٹھے. اسلام سارے کا سارا یہ ہے کہ بندہ ویسا ہو جائے جیسے محمد رسول اللہ تھے. اب یہ اور بات کہ آپ کی جوتیوں کی خاک کی مثال بھی کوئی نہیں بن سکتا, لیکن اپنا حلیہ تو ویسا بنا ہے. جو لباس حضور نے پسند کیا لباس تو وہ پہنے, جس طرح کی غذا حضور کو پسند تھی غذا تو اس طرح, جس طرح بات کرنے کا انداز حضور کو پسند تھا بات کا انداز تو وہ اپنا ہے. مشکات شریف خلاصہ ہے سیاستہ کا, حدیث کی کتاب ہے جس میں سیاستہ سے روزمرہ کے بارے اور حدیث جمع کر کے خلاصہ بنا دیا گیا ہے. اب اس کی آگے علماء نے شرح لکھی, اس کا نام ہے مرقات, المرقات شرح مشکات. ایک حدیث سیاستہ کی صاحب مشکات نے نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا لباس میں, حلیے میں, کردار میں, قیامت کے روز انہی میں سے اٹھایا جائے گا. تو صاحب مرقات وہاں ایک مثال دے کر بیان فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا مقابلہ چل رہا تھا فرعون سے, تو شاہی مسخرہ جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل کیا کرتا تھا بادشاہ کو ہنسانے کے لیے. تو اس طرح کا لباس بنا لیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا تھا, لاٹھی اس طرح کی پکڑ لی, داڑھی بڑھا لی, اور جس طرح آپ کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی اس طرح کی رک رک کر باتیں کرتا اور بادشاہ کو ہنساتا. موسیٰ علیہ السلام کو نکل جانے کا حکم ہوا, قوم کو لے کر نکل کھڑے ہوئے. فرعون پیچھے لشکر لے کر دوڑا. اللہ کریم نے سمندر کو حکم دیا, اس نے راستے دے دیے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار چلے گئے. فرعون نے لشکر ڈال دیا دریا میں, راستے بند ہو, پانی آپس میں مل گیا, ورنہ تو پہاڑ بن گئے تھے پانیوں کے. قطعود العظیم آتا ہے قرآن کریم میں کہ بڑے بڑے تودے بن گئے تھے پانی کے. جب فرعون کا لشکر اس میں تو سمندر مل گیا, غرق ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بھانڈ جو تھا وہ دوسرے کنارے پہ کھڑا تھا, وہ غرق نہیں ہوا. تو آپ نے دعا کی اور التجا کی کہ بار الہ, یہ تو سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتا تھا,
اور میری توہین کرتا تھا، فرعون کو خوش کرتا تھا، تو آپ نے اسے کیسے چھوڑ دیا؟ تو صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس سے میں نبٹ لوں گا، لیکن نقلی موسیٰ تھا، فرعون کے ساتھ غرق کرنا میری رحمت نے گوارا نہیں کیا۔ کافر ہے، بدکار ہے، نبی کی ایذا کا سبب بنتا ہے، لیکن حلیہ آپ کا تھا، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اسی سمندر میں فرعون کے ساتھ اس نقل کو بھی غرق کر دوں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتنا فائدہ دیتی ہے جو ایذا کے لیے کی گئی، اور کوئی صدق دل سے اور محبت سے محمد رسول اللہ کی نقل کر لے تو بس یہی اسلام ہے، جس میں ہر ایک کو برداشت کیا جاتا ہے، جس میں ہر ایک انسانی حقوق برابر ہیں، ہر ایک کی جان اور مال کا تحفظ ہے، ہر ایک کی آبرو کے تحفظ کا حکم ہے۔ وہ جو محمد رسول اللہ والا اسلام ہے، جس میں وسعت قلب بھی ہے، وسعت نظر بھی ہے، قوت برداشت بھی ہے، جو محبتوں کا سمندر ہے، جو ظلم کے مقابلے میں ناقابل تسخیر اور جو دین کے مقابلے میں سراپا محبت ہے، جو کفر کے لیے کڑکتی ہوئی بجلی اور جو دین کے لیے رحمت کی باد بہاری ہے، وہی اسلام ہے۔ ہم صرف اسی اسلام کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آدمی بیمار ہو تو علاج کرنا سنت ہے، بے روزگار ہو تو رزق حلال تلاش کرنا فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب حیثیت پر حج فرض ہے، یہ زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح انسان کے لیے رزق حلال تلاش کرنا فرض عین ہے۔ دینا اس کا کام ہے، اور جو نہیں کرتے دیتا انہیں بھی ہے۔ ہم نے تو سوکھے پیٹ والا مردہ کوئی نہیں دیکھا، جسے دیکھا اس کا پیٹ پھولا ہوا ہی تھا۔ لیکن کام نہ کر کے کھانے کا حساب مشکل ہو جائے گا، اور کام کر کے کھانا عبادت شمار ہوگا۔ صحت و بیماری، قحط سالی اور فراوانی، اس کا اپنا نظام ہے، یہ اپنی اپنی باری سے آتی۔ زندگی اور موت، ایک آدمی کو کوئی قتل کر دیتا ہے، اگر اس کی موت آ چکی ہے اور یہ بندہ اسے قتل نہ کرے تو وہ ویسے بھی مر جائے گا، اس کی تو موت آ گئی۔ تم نے اپنے نام کیوں لکھوا لی؟ وہ تو قیامت کو پوچھے گا کہ یہ میرا کام تم نے کب سے سنبھال لیا؟ مخلوق تو میری تھی، پیدا تو میں نے کیا، مارنے والے تم کون ہو؟ لیکن اگر ہم کسی کو قتل نہ کریں تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ رہ جائے گا ہمیشہ۔ تو وہ کام کیوں کرتے ہو جو خود بخود ہو جانے والا ہے؟ یہ شیعہ ہے ایسے گولی مار دو، یہ دیوبندی ہے ایسے گولی مار دو، یہ بریلوی ایسے گولی مار دو، یہ ہندو ایسے گولی مار دو۔ اسلام میں تو اس کا کہیں حکم نہیں ہے۔ ہاں، ظلم کو روکنے کا حکم ہے، اور ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے زبان سے رک جائے اچھا ہے، نہیں رکتا تو قوت بازو سے روکو، اور وہ جہاد ہے، اور اس کا ایک سلیقہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اسلامی نظام ہو، اسلامی حکومتوں پہ فرض ہے، اور ان حکمرانوں سے پوچھا جائے گا جو مسلمان ممالک پہ بیٹھے ہیں برائے نام اسلامی حکومتیں بنا کر کہ دنیا میں ظلم ہو رہا تھا اور تم عیش کر رہے تھے۔ جس طرح قاضی کسی کو سزائے موت دیتا ہے قتل کے بدلے میں تو وہ انصاف ہوتا ہے، اسی قاتل کو میں یا آپ سڑک پہ گولی مار دیں کہ اس نے قتل کیا تو یہ ایک اور قتل ہوگا، ہم قتل میں چلان ہو جائیں گے، قاضی کو جج کو تو کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ ایک نظام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے،
وہ قضا پہ عہدہ قضا پہ بیٹھا ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے۔ ہم فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے کہ ہم نے اسے مار دیا۔ ایک آدمی کو اللہ نے بہت روزی دی ہے تو ہم اس سے چھین سکتے ہیں؟ اپنی محنت کرو، اس سے زیادہ کمانے کی کوشش کرو، لیکن حلال، اور حرام جمع کرنے میں لگو گے تو شاید کھانے کی فرصت بھی نہ ملے اور جرم الگ سے بن جائے۔ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو یہ ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، حاتم تائی کے بیٹے اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں حضور جلوہ افروز تھے، اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مشرکین مکہ نے تو زندگی دو بھر کر دی، اور کوئی انصاف دلانے والا بھی نہیں ہے، یہ ایسے بے مہار ہیں اور ایسے ظالم ہیں کہ جو ظلم چاہیں کریں اور انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا عدی، تم دیکھو گے کہ ایک عورت ربع الخالی سے گزرے گی، غالباً ہیرا مقام ہے اس نام کا جہاں سے چلے گی، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، اور ربع الخالی عرب کا جزیرہ نما عرب کا چوتھائی حصہ صحرا ہے جس میں کوئی آبادی نہیں۔ فرمایا اکیلی وہاں سے گزرے گی، مکہ مکرمہ پہنچے گی، طواف کرے گی، حج کرے گی، اور اکیلی واپس اسی صحرا سے گزر کر جائے گی، اور کوئی شخص اس کی پوٹلی نہیں چھینے گا، اس کی بغل میں ہوگی۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ ان کا اپنا قبیلہ تھا اور اس کا پیشہ لوٹ۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، یہ بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ فرمایا یہی تو اسلام ہے کہ ڈاکوؤں کو بھی منصف بنا دے گا۔ اور پھر عدی بن حاتم فرمایا کرتے تھے اپنے بڑھاپے میں کہ میں بیت اللہ میں بیٹھا تھا اور میں نے ایک خاتون کو طواف کرتے دیکھا اور اس کی بغل میں پوٹلی بھی تھی، تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی اور میں نے بلا لیا کہ بی بی کہاں سے آئی ہو؟ وہ ہیرا سے چلی ہوں۔ کون ساتھ تھا؟ فرمایا اللہ۔ ربع الخالی سے گزری ہو؟ ربع الخالی سے گزری۔ حج کے لیے آئی ہو؟ حج کے لیے۔ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف؟ فرمایا کوئی نہیں۔ واپس بھی وہیں سے جاؤ گی؟ واپس بھی وہیں سے جاؤں۔ تو فرماتے ہیں میں نے وہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، اور ہمارے غیر مقلد بھائی جو ہیں اسی سے سند لیتے ہیں کہ حج پر جانے کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، اسی حدیث سے وہ سند لیتے ہیں کہ عورت اکیلی بھی جا سکتی ہے۔ اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوں اور خطرہ یہ ہو کہ میں نماز شروع کروں گا کوئی گولی مار دے گا۔ یہ کون؟ عیسائیوں کا وفد آیا، مدینہ منورہ ٹھہرا، مسجد نبوی کے ساتھ قریب کسی مکان میں ٹھہرایا گیا۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے رات سین مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام سخت ناراض ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور اس بدمعاش نے سین میں پیشاب کر دیا۔ لیکن وہ اپنی مرضی نہیں کرتے تھے، ہر بات محمد رسول اللہ سے پوچھ کر کرتے۔ بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس کا کیا کیا جائے؟ فرمایا یہ کافر ہے لیکن ہمارا مہمان ہے اور مہمان کا اکرام ضروری ہے، مسجد میں سے اتنی جگہ کھود کر مٹی بار پھینک لو اور اسے کچھ نہ کہو، ہمارا مہمان ہے اور اسے شرمندگی ہوگی۔ اب اپنے اسلام کو، یہ آج کے جو مارکے لگ گئے ہیں اسلام پر، ان اسلاموں کو دیکھو اور محمد رسول اللہ کا اسلام دیکھو، اور حضور کے اس ایک ارشاد نے نجران سے وہ عیسائی آئے تھے اور نجران کے سارے عیسائیوں کو
مطیع کر دیا مسلمانوں کے، پہلے جزیہ دیتے رہے پھر مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اللہ کو مان لیں۔ کسی بھی ہستی کو ماننے کے لیے پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کو ماننے کے لیے بھی اللہ کا پہچاننا ضروری ہے، اور عقل میں اتنی پرواز نہیں ہے کہ وہ اس کی عظمت کا اندازہ کر سکے۔ حدیث قدسی ہے، لا یسعنی ارضی ولا سمائی، زمینوں کی وسعتیں اور آسمانوں کی فراخیاں مجھے سمو نہیں سکتی، ولاکی یسعنی قلب عبد المومن، لیکن بندے مومن کا دل میرا گھر بن جاتا ہے، میں اس میں آ جاتا۔ پہچاننے کے لیے اسے دل میں بسانا پڑتا ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹی۔ ہر وہ دل جو ایمان لا کر حضور کی ایک نگاہ میں آ گیا، اللہ کا گھر بن گیا۔ اللہ کی پہچان نہ آئے تو اللہ کے حبیب کی پہچان بھی نہیں آتی، اور پہچان نہ آئے تو بندہ اتباع نہیں کر سکتا، ویسا ہونا نہیں چاہتا جسے پہچانتا نہیں اس جیسا کیوں ہوگا۔ لوگ امریکہ کو پہچانتے ہیں، امریکن سٹائل تو ہر کوئی بنانا چاہتا ہے۔ لوگ انگریز کو پہچانتے ہیں، انگریز جیسا نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں۔ لوگ سیٹھوں کو، ملکوں کو، خانوں کو، رئیسوں کو پہچانتے ہیں، ان کے نوکر چاکر کو بھی دیکھو تو ان جیسی بولی اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان جیسے لباس، کپڑے قیمتی نہیں ہیں لیکن ان جیسا انداز اپنا لیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پہچانتے ہیں۔ جب کوئی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا ہے تو ان جیسا بننا چاہتا ہے، اور یہی اسلام ہے۔ اور اس پر جب اس کا شکر ادا کیا جائے کہ مجھے سب کچھ مل گیا میرے بار الہ، جب تو نے مجھے اپنے حبیب کی پہچان دے دی، فرمایا جب بندہ شکر کرتا ہے تو پھر میں اسے اجر دیتا ہوں، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ اس نے شکر کتنا کیا اور میں نے اجر کتنا دیا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اللہ کریم توفیق عمل دے، ایمان و یقین دے، اپنے دلوں میں اللہ کو بساؤ، اللہ کے حبیب کی محبت کو بساؤ، خود کو اتباع رسالت کے سانچے میں، یار نقل ہی کر لو، وہ نقل بھی قبول کر لیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔